تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. رمضان کا مہینہ ہم نے گزارا ہے. اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی توفیق دی ہے. خدا اس کا اثر ہمیں پوری سال رکھے. جو بندہ کسی نیک کام کے لیے کوشش کرے نا، وہ اس کو اگر پا لے گا تو وہ تو خیر ہی خیر ہے. نہیں پائے گا اگر اپنی کوشش کے باوجود، تو خدا اس کو کبھی اجر سے محروم ہے نہیں کرتا. جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ ہمارا کام ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا. اب کوئی نہ کوئی شب تو ہوگی نا لیلۃ القدر. تو باقی جو جن راتوں میں بندے نے کوشش کی، اللہ نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے. اس حدیث کے اندر بھی اسی طرح ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کوشش کرے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من توضع فاحسن وضوءہ ثم راح فوجد الناس قد صلوا آتاہ اللہ مثل اجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. سب کہیں سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا نماز کے لیے، کیا کیا؟ فاحسن وضوءہ، اچھے طریقے سے وضو کیا. کیا کیا؟ اچھے طریقے سے وضو کیا. تو گھر سے وضو کر کے مسجد میں آنا یہ نبی پاک کی سنت ہے. کئی لوگوں کی عادت ہونی ہے 1 گھنٹہ پورا آن کے مسجد میں پانی کھول کے رکھیں گے، وہ بہتا رہے گا. ایک بزرگ ہے، میں نام نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، میں نے ان کو سمجھا دیا، اس کے بعد انہوں نے غلطی نہیں کی. وہ 3 ٹوٹیاں کھول کے بیٹھے سن. 2 سال پہلے دی گل ہے. تو میں انہوں نے کہا بزرگو وضو کر دو، ٹوٹیاں تو 3 کھولیاں، یہ گل ہے. اب میں گرم پانی کا انتظار کرتا پیا، گرم پانی آئے تو میں وضو کروں. تو اس طریقے سے یہ جو ہے نا پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے گھر سے وضو کر کے آنے کا بہت بڑا اجر ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن اس کے بعد میں نے ان کو سمجھایا تو اس کے بعد انہوں نے کہا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے سمجھا دی. یہ میں نے بات اس لیے بیان کی ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آ کے مسجد کی ٹوٹیاں کھول دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید ادھر فری مل رہا ہے پانی. مسجد کا بل سارے گھروں کو زیادہ ہوتا ہے. یہی گل ہے نا میاں جی، گھروں میں جو پانی استعمال ہوتا ہے اس سے ڈبل بل آتا ہے مسجد کا، کیونکہ 2-3 وضو ہونے تھے. تو جی میٹر لگے ہیں اس کے اوپر. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من توضع، جس نے اچھی طرح سے وضو کیا، فاحسن وضوءہ، وضو کو صحیح طریقے سے تسلی نہ اپنے گھروں وضو کیا، ثم راح فوجد الناس، فرمایا کہ وضو کر کے پھر وہ کیا ہوا، مسجد کی طرف روانہ ہوا. اپنے گھر سے اچھی طرح جس نے وضو کیا اور اس نیت سے مسجد میں روانہ ہوا کہ میں مسجد میں پہنچ کر جماعت سے نماز ادا کروں گا. کیا کروں گا؟ جماعت سے نماز ادا کروں گا. تو اس کو آتے ہوئے دیری ہو گئی، یا کوئی پرابلم آ گئی، یا پہنچتے ہوئے دیری ہو گئی. تو وہ جب مسجد میں پہنچا، فوجد الناس قد صلوا، تو لوگ نماز پڑھ چکے تھے. کروں وہ وضو کر کے نکلے کہ میں جا کے جماعت نال نماز پڑھاں گا، لیکن وہ کسی وجہ نال نہیں پہنچ سکا، جماعت نکل گئی. فوجد الناس، لوگ نماز پڑھ کے کیا ہو چکے تھے، جا چکے تھے. فرمایا کہ صلو آتاہ اللہ مثل اجرہ، فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ وہ آئے اسی طریقے سے آ کر مسجد میں بڑے سکون کے ساتھ نماز پڑھے. کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. حضور نے فرمایا کہ چونکہ وہ نیک نیت لے کر گھر سے نکلا تھا کہ میں کروں وضو کر کے چلتا جا کے مسجد جماعت نال نماز پڑھاں گا، لیکن وہ کسی وجہ سے جماعت کو نہیں پا سکا. اس نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے لیکن جماعت کو وہ نہیں پکڑ سکا، جماعت نکل گئی ہے. سرکار نے فرمایا فصلوا، پس وہ نماز پڑھے. آتاہ اللہ مثل اجر من صلاها وحضرها، فرمایا اس نماز، اس جماعت کے اندر موجود جتنے لوگ تھے
ان کو جماعت سے نماز پڑھنے کا جتنا اجر اللہ عطا فرمائے گا مثل اجر ہی اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا. کیوں؟ کہ اس کی نیت تھی کہ میں جماعت کو پکڑ لوں، لیکن جماعت نکل چکی ہے، اس کے بس میں نہیں تھا، لیکن وہ آ کر نماز میں شامل ہو گیا. فرمایا خدا اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے. لیکن یہ مسئلہ کس کے لیے؟ اس کے لیے ہے جس کو کسی پرابلم کی وجہ سے، میں تجھے کہا مفتی صاحب نے مسئلہ دسا آخر میں جا کے پہنچی ہے، جو جماعت ختم ہو جائے تو سمو اجر ملے گا. اس طرح نہیں، جان بوجھ کر کوئی بھی عمل کیا جائے نہیں. ہاں کوشش کی، بندے نے پہنچا لیکن جماعت کو پکڑے نہیں سکا، تو فرمایا خدا اس کو اسی کی مثل اجر دے گا. اور پھر کیا حضور نے فرمایا کہ لا ينقص ذالک من اجورہم شیئا، اور جنہاں لوکاں نو اللہ تعالیٰ جماعت دی نماز دا ثواب دیتا، انہاں دے اجر وچ کوئی کمی نہیں ہوئے گی. کیوں؟ کہ خدا دے خزانے کمی آئی نہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو فرمایا کہ نیت انسان کی اچھی ہونی چاہیے، اور اچھی نیت کے ساتھ اگر بندہ گھر سے چلا، اگر وہ جماعت نکل بھی گئی تو خدا اس کو جماعت کا ثواب عطا فرمائے گا. اور پھر انشاءاللہ العزیز آج اسی حدیث پہ ہم اکتفا کریں گے. آئندہ جو منڈے کو محفل ہوگی نا، اس میں آپ کو نسخہ بتاؤں گا نبی پاک کی حدیث کے اندر کہ ہم اسی پکے نمازی کس طرح بن سکتے ہیں. پکے نمازی بننے کا نسخہ